بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلیبس میں سورہ صف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک شامل ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ان آیات میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلے ان کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ جو پہلی چیز اس میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوئی ہے۔ پھر دوسری چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز کہ گفتگو میں احتیاط کی جائے، کہ بندہ جو زبان سے بات نکال رہا ہے وہ احتیاط سے بات کرے، ایسی بات نہ کہے جس پہ عمل نہ کیا جا سکے یا عمل کرنا مشکل ہو۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں اور مجاہدین کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے کس طرح ان کو اذیتیں ٹھیک پہنچائی ہے، ہیں۔ ان کی قوم یہ جانتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس کے جی باوجود انہوں نے ہو گیا، یہ میں بھی زوم پہ کلاس لے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب کی تصدیق کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا تذکرہ کس طرح کیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد بعثت نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و شریعت کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو تا قیامت رہنے کے لیے نازل فرمایا، تو پھر اس کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا۔ نمان ادھر آنا ذرا، یہ مائک ادھر آنا۔ میوٹ کر دیں بھائی۔ اچھا، تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح انسان اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ تجارت کرتا ہے، تجارت سے منافع حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسان اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی تجارت کرتا ہے۔ وہ اس کی تجارت کس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس کا جو نفع ہوگا وہ اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد مومن اور منکر، مومن، کافر اور منافق ان کا ذکر ہے، پھر آخر پہ مسلمان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے
کون وہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اس کی خدائی اس امر کی محتاج نہیں کہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا وجود ثابت ہوگا۔ اگر لوگ نہیں بھی تسلیم کرتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہو جائیں، تو بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں، اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے، اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و مالک، اس کا پروردگار ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری اور خطا سے پاک ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے کمالات میں پاک ہے، اور ہر قسم سے اعمال سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکی صبح اور شام بیان کرو۔ تو ہمیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور جب ہم سونے لگتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسلام میں دعائیں ہیں مختلف، ہر کام کی دعا ہے، تو ہمیں ہر وقت ہر کام کرنے سے پہلے اگر اور کوئی دعا یاد نہیں بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو یہ فضول تو نہیں بنائی، کوئی بھی مخلوق جو بنائی ہے وہ فضول تو نہیں بنائی، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جب ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوگی کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق، اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ تمام اشیاء، تمام چیزیں بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ باقی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے وہ ایک انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ تو ذکر کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت منافقین اور یہود کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زبان درازی کا سلسلہ شروع تھا، اور تسبیح کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمام اشیاء بنانے والے کی موجودگی کا
جو چیز ہے وہ بنانے والے کا پتہ دیتی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ بائی چانس نہیں بن گئی اور یہ گاڈ لیس بھی نہیں ہے کہ بغیر کسی خدا کے یہ وجود میں آ گئی ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے جو ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کی مثال لیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی کا گھر جو ہے وہ خود بخود بن جائے؟ انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس پہ کام کرتا ہے اور پھر جا کے وہ تیار ہوتا ہے. تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات، یہ کس طرح خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ اور پھر یہ نظام کس طرح چل رہا ہے؟ اس نظام کو کوئی تو چلانے والا ہے، اور وہ نظام جو چل رہا ہے وہ اس طرح بے ترتیب بھی نہیں ہے، وہ ایک ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے. جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور تسبیح کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمام اشیاء اپنے بنانے والے کی کاریگری، حسن تخلیق اور خوبصورتی سے پیدا کی ہے، اور ہر چیز میں جو نظام پایا جاتا ہے اور ہر چیز سے جو فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اور کائنات کی اشیاء میں جو نظم و ضبط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہ ان چیزوں کے بنانے والے کی قدرت کاملہ کی تعریف کا باعث بنتی ہے. ہر خوبصورت اور کاریگری سے بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی مہارت اور قدرت کی نشاندہی کرتی ہے. کائنات کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کی نشاندہی کرتی ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. مثال کے طور پہ کوئی کاریگر، کوئی مستری، کوئی انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں وہ جو کاریگر یا وہ انجینئر ہوتا ہے وہ تعریف اس بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ اس بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہم کائنات میں جب غور و فکر کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کرتے ہیں، تو اس وقت جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ یہ درخت کتنا خوبصورت ہے، یہ پرندہ کتنا خوبصورت ہے، یا یہ چیز فلاں چیز جو ہے یہ کتنی حسین اور خوبصورت ہے، تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. آیت کریمہ کے آخر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے العزیز الحکیم. آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے اور اسی کے نظام کے چلانے کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کائنات پر غلبہ اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. وہ جو غلبہ اور اقتدار ہے وہ بھی اسی آیت کریمہ کے اس حصے میں بیان ہو رہی ہے کہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست ذات اور قادر و قاہر قوت والا، ایک ایسی ذات جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہ سکے. اور حکیم کا مطلب ہے کہ حکمت والا، غالب حکمت والا، کہ یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے یہ کوئی خود بخود نہیں چل رہا، اس کی کوئی ترتیب ہے اور اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور یہ کسی نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اور شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. اسی طرح
یہ کبھی نہیں ہوا کہ صبح کے وقت چاند نکل آئے اور رات کے وقت سورج نکل آئے. ایک ترتیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہر چیز چل رہی ہے. دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات جو تم کہو اور کرو نہ. اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے جو ہم خود بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اہل ایمان کو خلوص دل کے ساتھ ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے دعویٰ ایمان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر کچھ کہتا ہے اسے کر کے دکھانے کی نیت یا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسی بات منہ سے بھی نہ نکالے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے بندے سخت غضب کے مستحق ہیں جن کے قول و عمل میں مطابقت نہیں ہوتی. حقیقت میں یہ مومنین اور منافقین کے فرق کو واضح کرتی ہے، اور قول اور فعل اس فرق سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سچے دل سے ایمان نہیں لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے قول اور عمل میں ہم آہنگی اور موافقت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قول بغیر عمل کے ایک کھوکھلی چیز ہے. جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل، اس کی لکڑی، اس کی شاخوں اور اس کے سائے کی وجہ سے ہے، اسی طرح کسی کے ایمان کی قدر و قیمت اس وقت بنتی ہے جب ایمان کے ساتھ عمل بھی مل جائے. جو کام یا جس بات کی ہم تبلیغ کریں یا جو بات ہم دوسروں کو کہیں اس پہ خود بھی عمل کریں. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اسی طرح ایک اور بات کہہ دوں کہ جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے یا آپ سے کوئی بات پوچھے، کوئی کام کرنے کے متعلق آپ سے پوچھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایمانداری سے جس طرح آپ اپنے لیے وہ چیز چاہیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کام کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ اپنے اس مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دیں. اپنی عقل، اپنے شعور کے مطابق اسے اچھی نصیحت اور اچھا مشورہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعید سنائی ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہا ہو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور خود اس پہ عمل نہ کرے. معراج کی رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جو بات ہم دوسروں کو کہیں اس پہ عمل بھی کریں. اب اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم اچھی بات کہیں ہی نہ. ہمیں اچھی بات کہنی چاہیے، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں دوسرے لوگوں کو تو اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہوں، تو خود میں اس پہ عمل نہیں کر رہا.
ایک لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو انسان دوسروں کو تلقین اور تبلیغ کرتا ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زیادہ عمل کرے، پابندی کے ساتھ عمل کرے، دوسروں کو تلقین کریں اچھی باتوں کی اور خود اس پہ عمل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ آیت کریمہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں اور صفیں باندھ کے لڑتے ہیں اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مجاہدین کا مقام بیان ہو رہا ہے اور جہاد کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور جہاد کرنے والوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط بیان ہو رہے ہیں۔ جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حقیقی مومن کہا گیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور انہیں عزت کی روزی عطا کی جائے گی۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، آیت کریمہ کے اس حصے میں میدان جنگ میں ثابت قدمی کا حکم ہے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی کے کئی پہلو ہیں۔ ثابت قدم نہ رہنے کا نتیجہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ ہار جائیں گے، اور مسلمان کی جنگ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے۔ جنگ کے ہارنے سے مسلمانوں اور اسلام پر حرف آئے گا، کیونکہ جنگ کرنے والا مجاہد جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جب وہ میدان جنگ سے بھاگے گا تو ایک تو وہ جنگ ہار جائیں گے، دوسرا اسلام پہ حرف آئے گا کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا جائے۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ٹکراؤ کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو ثابت قدمی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ کے وقت مضبوطی سے جمع